کہ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، شدت کی گرمی. اب یہ گرمیوں میں اندازہ لگائے یہ سورج کتنی دور ہے. سائنسدان بتاتے ہیں لاکھوں میل دور ہے اب سورج، لیکن گرمی کتنی شدید ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن سوا نیزے پہ ہوگا. زمین تپ تپ کر سورج کی گرمی میں تانبے کی طرح ہو چکی ہوگی. شدت کی گرمی ہوگی، کہیں کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا. نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، ہر طرف نفسا نفسی. اللہ نے قرآن مجید میں وہ نقشہ بیان کیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا سگی ماں بیٹے سے دور بھاگے گی. حالانکہ دنیا میں ماں کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے. اگر اولاد چھوٹی ہوتے پیشاب کر دے بستر پہ، سوکھی جگہ پہ ماں بیٹے یا بیٹی کو لٹاتی ہے، گیلی جگہ پہ خود لیٹتی ہے. اولاد کے لیے اپنی نیند قربان کرتی ہے، اپنا سکھ اور چین قربان کرتی ہے، اپنا آرام اور سکون قربان کرتی ہے. یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر ماں اتنی محبت کا ثبوت دیتی ہے. وہ ماں جس کو دنیا کے اندر اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دن کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ماں جو اپنی جان اپنے اولاد پہ دنیا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ وہ ماں بھی اپنی اولاد سے دور بھاگے گی. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے، بھائی بھائیوں سے بھاگیں گے، دوست کا دشمن بن جائے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. اتنا شدت کا وہ دن ہوگا، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، کہیں کوئی سایہ میسر نہیں آئے گا. تیرے اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اس دن 3 خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جن کو شدت کی اس گرمی میں اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. 3 خوش بخت لوگ. 3 لوگوں سے مراد یہ نہیں بس صرف 3 بندے ہونے، وہ 300 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 3000 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 3 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ 3 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں. فرمایا 3 قسم کی کیٹاگری کے لوگ کل قیامت کے دن جب کہیں کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، شدت کی گرمی ہوگی، ہر بندہ گھبرایا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی سارے سجدے میں گر جائیں گے اور سارے انبیاء اپنی امتیوں کو لے کر میرے محبوب کریم کے پاس سفارش کے لیے آئیں گے. اتنا سخت دن. حضور نبی کریم نے فرمایا اس دن 3 قسم کے لوگ اتنے خوش بخت ہوں گے کہ ان کو اس سخت دن اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. یا رسول اللہ، آؤ مل کے پوچھیے اپنے آقا سے، یا رسول اللہ ذرا بتائیے نا، ہمیں ارشاد فرمائیے، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا شمار بھی ان 3 کیٹاگریوں کے لوگوں میں سے ہو جائے جن کو قیامت کے دن رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. فرمایا پہلی عورت وہ خوش قسمت عورت جس کا میاں فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم چھوڑ گیا. عورت خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے یتیم، میاں خامند اس کا شوہر اس کے گھر والا فوت ہو گیا.
اب اس عورت کو کئی لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ اگر چاہو تو ہم تم سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس عورت نے یہ جواب دیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، جتنے تک یہ بالغ نہیں ہو جاتے میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، حتیٰ کہ یا تو وہ فوت ہو جائیں یا بڑے ہو جائیں یا عورت فوت ہو جائے۔ حضرات محترم پیغمبر اکرم کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان تین اشخاص میں سے سب سے پہلے نمبر پر اللہ قیامت کے دن اس عورت کو بلا لے گا اور فرمائے گا کہ کل تو نے یتیم بچوں کے لیے اپنی خواہش نفس کو قربان کیا، اپنی زندگی ان یتیم بچوں کی کفالت اور پرورش کے لیے قربان کر دی، آج تیرا رب تجھے اس قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پہلا شخص یہ ہوگا، پہلی عورت یہ خوشبخت عورت۔ دوسرا وہ انسان، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، وہ اپنے مال سے اچھا کھانا تیار کرے، یتیموں اور مسکینوں کو جا کے کھلائے، ضرورت مندوں کو کھلائے بغیر کسی تفریق کے۔ تو دوسرا بندہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا؟ یہ وہ بندہ ہے جو اصل مستحق لوگوں کو اپنی جیب سے کھانا کھلانے کا بندوبست کرتا ہے۔ فرمایا یہ دو بندے جب کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، پہلی وہ عورت، دوسرا یہ مستحقوں کو کھانا کھلانے والا، اور تیسرا خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا وہ انسان جس کے رشتہ دار تو تلخ مزاج ہیں، بات بات پہ اس سے لڑائی لڑتے ہیں، کبھی بھائی لڑتا ہے، کبھی ماموں کا بیٹا لڑتا ہے، کبھی چاچا لڑتا ہے، کبھی ماموں لڑتا ہے، کبھی خالہ، کبھی ممانی، یہ مختلف ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا رویہ تو سخت ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ اپنے رشتہ داروں کے برے رویوں کو برداشت کرتے ہوئے ان سے قطع تعلق ہی نہیں کرتا، بلکہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے۔ فرمایا وہ بندہ جو ان کی سختیاں، ان کے مظالم، ان کی غلط باتیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی باتیں، اندر آگ لگانے والی باتیں بڑے کمال سے برداشت کر جائے، اور پھر بھی بات بات پہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بات بات پہ رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لینا، بات بات پہ جناب کہہ دینا کہ تیرا میرا جناب مرنا پرنا مک گیا، تیرا میرا لین دین مک گیا، میں نے اس کے مرنے پہ نہیں جانا، اس کی فاتح پہ نہیں جانا، اس کی شادی پہ نہیں جانا۔ یہ ہوتا ہے قطع رحمی رشتہ داروں میں۔ فرمایا جو رشتہ داروں میں قطع رحمی کرتا ہے رب اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، اس بندے کو میرا رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا رب کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ہن تہاڈے دماغ 'چ ہونی رشتہ دار جناب ساڈے نے اس قابل، مکھ جناب وڈا انعام بھی تائیوں ہے نا، وڈا انعام بھی تو اسی لیے ہے نا، اللہ کے عرش کا سایہ۔ اس دن جب نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، ہر طرف ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، اس وقت تین کیٹاگریوں کے خوش قسمت لوگ وہ ہوں گے جن کو میرا رب اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے